ہاتھوں میں چار چار انگوٹھیاں پہننے والے خاص کر کے توجہ فرمائیں اور وہ ایک بار سوچیں اور ایک بار نہیں 1000 بار سوچیں۔ آج انشاءاللہ میں آپ کے پاس یہ ایک اہم مسئلہ رکھنے جا رہا ہوں۔ دوستو، کیا ان چیزوں سے نماز ہو جاتی ہے یا نہیں ہوتی؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم، ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ تیرے رستے میں مر مٹنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیرے رستے میں مر مٹنا عبادت اس کو کہتے ہیں، تیرے کوچے میں ہونا دفن جنت اس کو کہتے ہیں۔ یا رسول اللہ، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، ریاضت نام ہے تیری گلی میں آنے جانے کا، تصور میں تیرے رہنا عبادت اس کو کہتے ہیں۔ دوستان محترم، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں نماز پڑھنے کا صحیح معنی میں شعور بھی نہیں۔ نماز مومن بھی پڑھتے ہیں اور نماز منافقین بھی پڑھتے ہیں، لیکن مومن کی نماز کون سی ہے اور منافقین کی نماز کون سی ہے؟ ان دونوں میں زمین اور آسمان سے بھی بڑا فرق ہے، مومن اور منافق کی نماز میں۔ مومن کی نماز کیا ہے اور منافق کی نماز کیا ہے؟ جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ارشاد فرمایا، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، بے شک مراد کو پہنچے وہ جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ دوستو، مومن اور منافق کی نماز کیا ہے؟ تو سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ مومن کی نماز وہ ہے جس نماز میں دل جم جائے اور نماز صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے پڑھی جائے، یہ مومن کی نماز ہے۔ لیکن سب سے پہلے ایک میں اہم مسئلہ بیان کر دوں، مومن کی اور منافق کی نماز کیا ہے۔ دیکھیے، ایک مومن اس بات کو کبھی گوارا نہیں کرے گا کہ جو اس کے نبی نے جس چیز کو حرام قرار دیا ہو اور وہی پہن کے نماز پڑھی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہو سکتی، یہ منافقوں کی نماز ہوگی۔ پھر دوستو، سونے چاندی کے علاوہ پیتل، تانبے، رانگ، لوہے کے زیورات عورتوں کو پہننا بھی مباح نہیں ہے، تو پھر مردوں کے لیے اس کی جواز کا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے، کوئی گنجائش ہی نہیں نکلتی۔ یاد رکھیے، مرد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف چاندی کی ایک انگوٹھی، ایک نگ کی اس کی اجازت دی، وہ بھی 4 ماشے تک کی ہو، اور عورت کے لیے زیور میں چاندی اور سونا دونوں ہیں، ان کے لیے کوئی قید نہیں، یہ جتنا چاہیں زیور چاندی اور سونے کا پہنے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آج سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ عمرے پہ جاتے ہیں، حج کے لیے جاتے ہیں، تو وہاں سے ایک چین لے کے آتے ہیں جسے باں میں ڈال لیتے ہیں، اور وہ اسے سمجھتے ہیں کہ یہ مشکل کشائی کرے گی، نعوذ باللہ۔ یاد رکھیے، مقدس مقامات پر کوئی چیز بکنے سے اگر ناجائز چیز ہے، وہ حرام چیز ہے، تو وہ مقدس نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کی حرمت میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہ حرام ہی رہے گی۔ مان کے چلیے، اگر وہاں پہ شراب بک رہی ہے تو کیا یہ جائز ہو جائے گی؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نہیں ہو سکتی۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ مدینہ گئے ہیں، عمرے کے لیے گئے ہیں یا حج کے لیے گئے ہیں اور وہاں سے آپ چین لے کے آئے، آپ نے ہاتھ میں ڈال لی، پھر اسے پہن کے نمازوں پہ نمازیں آپ پڑھ رہے ہیں، تو میں آپ سے کہوں گا ایسی نماز پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس چین کو نماز کے اندر پہن کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، اور ایسی نماز کا لوٹانا واجب ہے، دوبارہ پڑھنا واجب ہے۔ فتاوی رضویہ جلد 9 کے اندر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ایسی نماز مکروہ تحریمی کہلاتی ہے۔ ایک چین ہی پہ بس کیا، کچھ لوگوں کے کان میں دریے ہوتی ہیں، اس سے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے اور نماز کا لوٹانا واجب ہے۔ کچھ لوگوں کے ہاتھ میں 4 انگوٹھیاں ہوتی ہیں، اس سے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ لوگ اپنے پیروں میں چھلا پہن کے نماز پڑھتے ہیں تانبے وغیرہ کا، اس سے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ لوگ چین کی گھڑی پہن کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ کچھ لوگ جو ہے چین گلے میں ڈال کے نماز پڑھتے ہیں، اس سے بھی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے دوستو، ان چیزوں کو پہن کے اگر کوئی نماز پڑھتا ہے تو نماز پڑھنا اس پہ دوبارہ واجب ہے، لیکن غیر نماز کے اندر یہ پہننا کیسا ہے؟ تو یاد رکھیں ان سے نماز تو ہوگی ہی نہیں، لیکن یہ غیر نماز کے علاوہ بھی پہننا حرام ہے۔ اگر آپ لوہے، تانبے، پیتل، رانگ، سونا مردوں کے لیے حرام ہے اور عورت کے لیے سونا حلال ہے، چاندی حلال ہے، ٹھیک ہے، یہ دونوں زیورات پہن سکتی ہیں۔ تو دوستو، ہم گھر سے اٹھے، ہم نے گھر کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، ہم نے وضو کیا اور ہم محنت کرنے کے بعد مسجد میں آتے ہیں، اور جب مسجد میں ہم آتے ہیں تو اس نیت سے آتے ہیں تاکہ اللہ ہمیں نماز کی فضیلت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ثواب عطا کرے جس کا رب نے ہم سے وعدہ کیا ہے۔ تو بے شک نماز کے اتنے فضائل ہیں، اگر نماز کے فضائل آپ کو پتہ چل جائیں اور نماز کے فضائل بیان کیے جائیں تو گھنٹوں نہیں بلکہ کئی دنوں میں نماز کی فضیلت پوری ہو۔ دوستو یاد رکھیے گا، نماز کے بے شمار فضائل ہیں، لیکن نماز کی فضیلت کم ملتی ہے جبکہ بندہ صحیح معنی میں نماز ادا کرتا ہے۔ تو دوستو، ہم محنت کر رہے ہیں، وضو کر رہے ہیں، اپنا ٹائم خراب کر رہے ہیں، اور ٹائم ہم خرچ کرنے کے بعد جب ہم مسجد میں آتے ہیں اور پھر بھی ہماری نماز قبول نہیں ہوتی تو ایسی نماز سے فائدہ کیا ہے؟ تو آپ سے گزارش ہے، تھوڑی سی بے توجہی میں اپنا وقت برباد نہ کریں، اپنے مولا کی رضا کے لیے نماز پڑھیں۔ جب آپ نماز پڑھیں تو ان چیزوں کا دھیان رکھیں کہ ہمارے ہاتھ میں کئی انگوٹھیاں تو نہیں ہیں، ہمارے پیر میں کوئی چھلا تو نہیں ہے، ہمارے گلے میں کوئی چین تو نہیں ہے، یا ہمارے ہاتھ میں کوئی اس طرح کی ہم جو چین سعودی سے لائے ہیں وہ تو نہیں ہے۔ دوستو، اس طرح کی چیزیں پہننا نماز کے علاوہ بھی ناجائز ہے، اور نماز پڑھنے پر اس سے نماز کا پڑھنا دوبارہ واجب ہوگا۔ ایک مومن کی جو نماز ہوتی ہے وہ نماز ہے جس طرح کا میرے آقا نے طریقہ بتایا۔ مومن کی نماز اللہ کی رضا کے لیے ہونی چاہیے، دکھاوا نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ نماز پڑھنے آئیں تو یہ سوچ کے آئیں، اے رب کائنات، میں اپنا گھر چھوڑ کے تیرے دربار میں جا رہا ہوں اور تیری رضا کے لیے نماز پڑھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ رب کائنات، یہ جو میں نماز پڑھنے جا رہا ہوں، جب میں جا رہا ہوں مسجد میں تو گناہ گار ہوں، لیکن اے اللہ، اس نماز کے صدقے میں مجھ سے تو راضی ہو جانا، اور جب میں نماز پڑھ کے مسجد سے باہر نکلوں تو میرے گناہوں کو بھی معاف فرما دینا۔ دوستو، یہ سوچ کے نماز پڑھو اور صحیح معنی میں نماز پڑھو۔ نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح کا میری سرکار نے بتایا، جس چیز سے مصطفیٰ نے منع کیا ہے اس چیز سے باز آ جاؤ۔ نماز کے اندر یہ چیزیں پہننا بالکل ناجائز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون۔ دوستو، نماز اسی طرح سے پڑھنی چاہیے، بالکل سکون کے ساتھ، دل جمی کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، رب قدیر ہمیں صحیح معنی میں دین کے مسائل سکھانے، سمجھنے، ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کی مغفرت عطا فرمائے، اور ہم سب کو دنیا و آخرت کی تمام پریشانیوں سے محفوظ فرمائے، اور ہمیں دنیا و آخرت میں بھلائی عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔